کون سی حدیث سے ہماری؟ ہاں 21۔ عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے۔ تو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشہ فآذن لها۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ان یعتکف العشر الاواخر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور اپنے گھر والوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا۔ تو ام المومنین فاستأذنتہ عائشہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے اجازت مانگی۔ استأذن یستأذن اجازت مانگنا، تو انہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دیں اعتکاف کرنے کی۔ فآذن لها، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس میں بہت سے مسائل اس سے خلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام شروع اسلام میں آپ نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے اگلے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی تو وہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ مجھے آخری عشرے کی طاق راتوں میں دکھائی گئی تھی، لہٰذا تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور آپ نے اس سال فرمایا کہ انی ارید لیلۃ احدی و عشرین، مجھے 21ویں، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رات جو طاق رات دکھائی گئی تھی کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس رات بارش ہوئی تھی اور اللہ کے رسول نے جب سجدہ کیا تو آپ مٹی گیلی ہو چکی تھی، تو آپ کی پیشانی مبارک کو مٹی لگی تھی، گیلی مٹی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رات دکھائی گئی تھی جس رات میری پیشانی پر مٹی لگی تھی، تو آپ تو وہ رات بھول چکے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ رات 21ویں رات تھی، تو اس سال 21ویں رات جو تھی وہ طاق رات تھی، تو نبی علیہ السلام نے بارہنا فلتمسوہا، تم تلاش کرو اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ دوسرا آتا ہے فاستأذنتہ عائشہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اجازت مانگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر نفلی عبادت کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے خاوند سے اجازت دے، اعتکاف بیٹھنا ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے، یا کسی پروگرام پہ جانا ہے، یا کسی بھی کام کے لیے، خیر والے کام کے لیے جانا ہے، تو اپنے خاوند سے اجازت لے، جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی۔ تو خیر کے کاموں میں بھی اپنے خاوند سے، سوائے فرائض کی، فرضی نماز، فرضی روزے، تو ان فرضی کاموں کے لیے خاوند سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی خاوند کو چاہیے کہ وہ رکاوٹ بنے۔ اگر وہ رکاوٹ بنے گا تو اللہ کے ہاں وہ گنہگار ہوگا، اور اگر عورت اس سے اجازت مانگتی ہے تو یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں۔ فرائض کے اندر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کائنات کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے اجازت مانگے۔
تیسرا کہ خامد نے اجازت دے دی، خامد کو بھی چاہیے کہ خیر کے کاموں میں عورت کو نہ روکے، کیونکہ ان کو خیر پر اگر چلائے گا تو انشاءاللہ جو اس سے آنے والی نسل ہوگی اس میں بھی وہ خیر منتقل ہوگی۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن ماؤں نے خیر کو اپنایا، خیر کو پر عمل کرنے والے تھیں، تو ان کی اولادیں بھی آگے بڑی باکمال پیدا ہوئیں۔ حتیٰ کہ اتنے ایسے محدث بڑے بڑے ائمہ ہیں کہ جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ وضو کر کے دودھ پلایا، ناپاک حالت میں دودھ نہیں پلایا، تو ان کے بچے بھی باکمال ہوئے۔ دوبارہ یہ کہ جتنی خیر کو ماں اپنائے گی اس خیر کا مزاج جو ہے وہ اولاد کے اندر بھی منتقل ہوگا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے کہ اولاد نافرمان ہو، ورنہ نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام سے جو اجازت مانگی تھی، تو نبی علیہ السلام چونکہ آپ سسم اور آپ کی بیویاں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی، اور قرآن کریم میں بتا ہے کہ وطاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ نے نبی ابراہیم اور نبی اسماعیل کو حکم دیا تھا انطاہرا بیت للطائفین، کہ تم میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے جو گھر ہیں وہی اعتکاف کے لیے ہوتے ہیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ ایک مطلب اس طرح بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام کا خیمہ بنایا گیا مسجد میں، تو آپ دوسری نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک خیمہ، پھر تو تیسری پڑھنے کے لیے دو چار اور خیمے بن گئے، تو نبی علیہ السلام کی چار پانچ بیویوں نے کے بھی خیمے بنا دیے گئے مسجد میں۔ تو نبی علیہ السلام البرت ترنا، کیا تم نیکی چاہ رہی ہو؟ تم تو یہ مقابلے بازی میں تم ایک دوسرے سے مقابلے بازی کے طور پر تم نے مسجد میں اپنے خیمے بنوائے ہیں۔ نبی نے ان کو کہا بھی اپنے خیمے اتار لو، یہ تم سوکنے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی، تو ایک دوسرے سے مقابلے کی وجہ سے تم نے یہ خیمے بنائے ہیں، تو آپ نے منع فرما دیا، تو آپ ان کے خیمے کھڑوا دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا بھی یہی ذہن تھا کہ خیمے ہمیشہ اعتکاف کے لیے مسجد میں ہی بنتے ہیں، گھروں میں نہیں۔ تو اس لیے ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مرد ہو یا عورت ان کا مسجد میں ہی ہوگا، مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص کر دینا اس میں اعتکاف نہیں ہوگا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے عہد میں نہ آپ کے بعد ایسا ہوا، بلکہ نبی وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات آپ کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، لہٰذا یہ شرعی حکم یہی ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ مسائل اس حدیث کے حوالے سے، تو اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔